السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 95 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 96 کو پورے تجوید و قواعد کے ساتھ ہم اور آپ پڑھیں گے، جو کہ 4 لائنز کا ہے۔ تو آج ایک ہی آیت کو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر کوئی میری بہن، کوئی میرے بھائی میرے چینل سے سیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ پلیز جائے پہلے سبسکرائب کرے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ تو میں نے تلاوت کی ہے، اب یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، تو سمجھ آ رہی ہے؟ وَلَتَجِی، سب کو جلد پڑھیں گے۔ دال کو جب نون میں ملائیں گے تب ہم یہاں پر تھوڑی دیر رکاوٹ کریں گے جو کہلاتی ہے غنہ کرنا۔ تو یہاں پر نون کے اوپر شد آ گیا۔ 2 حرف ایسے ہیں جن کے اوپر شد آ جائے، آگے پیچھے نون ساکن تنوین یہ سب کچھ نہیں دیکھنا۔ اگر اس حرف کے اوپر، یہ جو 2 حرف میں بتا رہی ہوں، اس حرف کے اوپر شد آ جائے یعنی کہ تشدید آ جائے تو آپ نے غنہ کرنا ہے۔ وہ 2 حرف ہے نون اور میم۔ تو یہاں پر نون کے اوپر شد آ گیا، باقی جو حرف ہے سب کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ وَلَتَجِی، اور زبر زیر پیش کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ زبر زیر پیش کو جلد ادا کرنا چاہیے، کھینچنا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جلد ادا کیا، لیکن دال کو جب نون سے ملائیں گے تو نون میں رکاوٹ کریں گے کیونکہ نون کے اوپر شد آ گیا، تو نون مشدد کا غنہ کرنا ہے۔ اب جب ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، سمجھ آگئی؟ تو یہ جو لفظ ہے یہ ہو گیا مکمل۔ آگے احرص، حمزہ ہا زبر اح، اب یہ کون سا ہا ہے؟ ہا، یہ والی ہا، ٹھیک ہے؟ ہا، جب بھی آپ اس ہا کو ادا کریں گی تو آپ کی حلق سے ایک ہوا کسی نکلے گی۔ ہا، اح 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 اح، اس طریقے سے۔ آگے حرف جو آ رہا ہے را، را زبر را، پورا رکھنا ہے را کو، را کے اوپر زبر آ گیا۔ صاد نون زبر سن، اب یہ صاد جو حرف ہے یہ حرف موٹے حروف میں سے ہے، یعنی کہ حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے جن حرفوں کو موٹا ادا کیا جاتا ہے، تو صاد بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تو صاد کو ہم موٹا کریں گے کس طریقے سے؟ صاد صاد صاد، اس طریقے سے۔ تو صاد کو نون میں ملائیں گے موٹا کرتے ہوئے۔ احرصن، رسن رسن، سن ایسا نہیں بولیں گے، سن نہیں بولنا، سون سون
صاد نون زبر سن، ایسا موٹا کر کے احرسن، اس کے بعد نون کے اوپر پھر شد آ گیا، یہاں پر بھی نون مشدد کا غنہ کریں گے. اس کے بعد الف مدہ بھی ہے، تو جب نون کے اوپر جو زبر ہے، نون کے اوپر شد آ گیا نا، تو نون کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، صاد کو نون سے ملائیں گے تب ایک بار، اور پھر نون الف زبر نا، یہ سیکنڈ ٹائم، تو 2 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد سین زیر سی، سین میں سی ٹی کی آواز نکلے گی، سین زیر سی سی سی، ٹھیک ہے. صاد اور سی، صاد اور سین جو ہے نا سی ٹی کی طرح ادا ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ صاد کو ہم موٹا ادا کرتے ہیں، صاد، اور سین کو باریک، سین، صاد سین. تو فرق سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب ملائیں گے تو کس طرح ہوگا، احرسن ناسی، احرسن ناسی، ٹھیک ہے. یہاں پر روانی میں پڑھ کے دکھا رہی ہوں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، آگے عَلَى، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، عَلَى، عَلَى، عین کو بالکل صاف اور واضح طور پر نکالنا، الا نہیں بولنا، عَلَى، عین زبر ع، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، عَلَى، عَلَى، اس طریقے سے، ٹھیک ہے. نہیں نکلتا خوب مشق کرے. تو احرص الناس علی حیات، اگر یہاں پر آپ اسٹاپ ہو رہی ہیں، جیم ایک علامت ہے نا، تو اسٹاپ ہو سکتے ہیں، یہاں پر رکنا جائز ہے. اگر آپ رک جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا، جو لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جہاں جہاں پر علامت آتی ہے رکنے کی، وہاں پر اسٹاپ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ یہاں پر رک رہی ہیں یا رک رہے ہیں، تو یہاں پر آپ نے پڑھنا ہے حیا، کیا پڑھیں گے، حیا. اسٹاپنگ کا رول ہے، وقف کا جو قاعدہ ہے وہ آپ نورانی قاعدے میں تفصیل سے پڑھیں جا کر، وہ میں نے لیسن ڈالا ہوا ہے. لیکن یہاں پر میں آپ کو واضح کر دوں کہ جب بھی گول تا پر وقف ہو، یعنی کہ آپ رکے، تو گول تا کو ہائے ساکینہ بنا دیں. یہ گول تا ہے نا، اب دیکھیے یہاں پر ایک بات واضح کی جا رہی ہے کہ گول تا، تو ایک اور تا بھی ہوتا ہوگا، اسی لیے نا اس کو بتایا جا رہا، واضح کیا جا رہا کہ گول تا. تو ایک لمبی تا بھی ہوتی ہے، لمبی تا اور گول تا، اس طرح کی تا کو نا گول تا کہا جاتا ہے. اور یہ جو با دیکھ رہے ہیں نا، اس شیپ کا اگر تا بنا ہوا ہو تو اسے لمبی تا کہا جاتا ہے. تو جب بھی گول تا پر وقف کرنا ہو، گول تا پر، صرف تا نہیں کہا جا رہا، گول تا پر وقف کرنا ہو تو اسے ہائے ساکینہ بنا دیں گے اور وہاں پر اسٹاپ ہوں گے. تو یہاں پر اگر آپ اسٹاپ کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، تو اسے ہا ساکینہ بنا دیں گے. تو اب جب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے، علی حیا، تو آخر میں ہا کی آواز آنی چاہیے، مطلب آپ ہا ادا کر رہی ہیں، اس طریقے سے صاف اور ستھری آواز سمجھ میں آنی چاہیے. جیسے کہ یہاں پر اگر آپ رکیں گے تو کیا پڑھیں گے، علی حیا، 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 ٹھیک ہے. اینڈ میں ہا کی آواز آ رہی ہے نا. اگر کوئی پڑھ دے احرص الناس علی حیا، حیا، تو اس نے صحیح سے اسٹاپ نہیں کیا، صحیح وقف نہیں کیا. جو وقف کا جو طریقہ ہے کہ گول تا پر جب بھی آپ وقف کریں گے تو ہائے ساکینہ بن جائے گا، اور ہا حرف کو ادا کرنا ہے، اور ہا کی آواز آنی چاہیے باضابطہ. جو سامنے والا آپ کو سن رہا ہے اسے معلوم ہو جائے کہ آپ
ہا پر وقف کر رہی ہیں تو ہا کی آواز آئے گی. جیسے کہ اگر یہاں پر ہم پڑھیں گے بالظالمین مین تو آخری حرف کیا ہے؟ نون. تو سمجھ آ رہی ہے نا کہ ہم نون ادا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہا کی بھی آواز آنی چاہیے، سمجھ آنی چاہیے کہ ہم ہا حرف کو ادا کر رہے ہیں. تو اکثر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، ہا کی آواز ہی نہیں آتی، سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہا بھی ہے. تو ہا کو اچھے سے ادا کریں گے. اب پوری لائن کو میں پڑھ رہی ہوں تو ذرا غور سے سنیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. ٹھیک ہے، تو آخر میں ہا کی آواز آئے گی عَلَى حَيَاةٍ. آگے یہ لائن سمجھ آ گئی. آگے چلتے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ پریشر کہاں ڈال رہی ہوں؟ ری میں، مطلب کہ یہاں کھینچنا ہے. واو کو جلد ادا کیا، زبر ہے. میم کو جلد ادا کیا، زیر ہے. زیر اور پیش میں خاص کر معروف کا دھیان رکھے کہ آواز معروف ہی رہے، مجہول نہ ہونے پائے. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں وَمِنَ کیا پڑھتے ہیں؟ وَمِنَ الَّذِينَ مِنَ الَّذِينَ، یہ مجہول ساؤنڈ ہے. ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ وَمِنَل میں نہیں، میم زیر میں نہیں، میم زیر می. وَمِنَ الَّذِينَ مِنَ الَّذِينَ. ٹھیک ہے. اور جو مجہول پڑھتے نا تو لذینہ نہیں پڑھتے، وَمِنَ الَّذِينَ زینا پڑھتے، زینا. تو زے نہیں پڑھنا، زی پڑھتا ہے نا. وَمِنَ الَّذِينَ لَذِينَ اس طریقے سے. تو سمجھ آ رہی؟ ری میں ہم پریشر ڈالتے ہوئے کھینچ رہے کیونکہ یا مدہ ہو رہا. اب یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ یہ جو حرف ہے نا یہ ہے ذال، بہت نرم حرف ہے. ذال سخت نہیں ادا کرنی. اگر کوئی اسے ادا کرے زال، کیا بولے؟ زال زال، تو غلط ہو جائے گا. ایک تو سختی بھی آپ نے کر دی، دوسرا سیٹی کی ساؤنڈ آ رہی ہے، جبکہ سیٹی کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. ہمیں نرمی کے ساتھ ذال کو ادا کرنا ہے. ذال 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 ذال. آ رہی سیٹی کی آواز اور سخت آ رہی؟ نہیں آ رہی نا. تو اس طریقے سے ذال کو ادا کرنا نرمی کے ساتھ. وَمِنَ الَّذِينَ وَمِنَ الَّذِينَ لَذِينَ ذِينَ 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 اس طریقے سے. آگے اشرکو حمزہ شین زبر اش، را زبر را کو پر رکھنا ہے، کاف وا پیش کو، وا مدہ کریں گے. ٹھیک ہے. اشرکو وَمِنَ الَّذِينَ اشرکو. آگے یود احدہم، یود یا زبر یا جلد ادا کرے، واو دال زبر ود، دال پیش دو، یود احدہم احدہم احدہم. ہا اور یہ ہے ہا، دونوں میں فرق دیکھے، ہا اور ہا. احدہم احدہم. ٹھیک ہے. تو دونوں حرف میں فرق ہے، ہا اور ہا. آگے لو، لام واو زبر لو، تو واو ساکین اور اس سے پہلے کیا آ گیا؟ زبر. تو یہ ہو گیا واولین کا قاعدہ، نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے. اگر آپ کو قاعدہ سیکھنا ہے، نورانی قاعدہ جو ہے نا وہ سیکھنا ہے، اگر وہ آپ آلریڈی سیکھے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو بآسانی سمجھ میں آ رہا ہوگا. لیکن آپ کو اگر قواعد نہیں پتہ، آپ نے اگر نورانی قاعدہ پڑھا ہی نہیں ہے، تو آپ پہلے نورانی قاعدے کا جو پلے لسٹ ہے وہاں پر جا کر ہر ایک ویڈیو کو دیکھ کر اسے رٹ جائیں. اس کے بعد آپ قرآن میں مشق کریں، اور اس کے بعد آپ قرآن کا جو لیسن ہمارا ڈالا ہوا ہے وہ دیکھیں گے، تب آپ کو بآسانی سمجھ میں آئے گا.
تو یہاں پر لو میں ہم واؤلین کر رہے ہیں. آگے یعمرو، یا پیش یو، عین میم زبر عم، میم زبر ما، را پیش رو. اب یہاں پر دیکھیں میم کے اوپر شد آ گیا نا. میں نے بتایا تھا کہ دو حرف کے اوپر اگر شد آ جائے، تشدید آ جائے، تو آپ نے غنہ کرنا ہے. پہلا نون اور دوسرا ہے میم. تو یہاں پر میم کے اوپر آپ کو شد دکھائی دے رہا ہوگا، یہاں پر آپ نے پھر سے غنہ کرنا ہے. یعمرو، یعمرو، عین بھی نکالنا ہے، میم مشدد کا غنہ بھی کرنا ہے، اور را کو پر کرتے ہوئے بھی پڑھنا ہے. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم ایک ایک لفظ کو ادا کر رہے ہیں. تو سمجھے ہے نا تجوید کتنا ضروری ہے سیکھنا، کہ ایک ایک حرف کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے وہ پورا سمجھ میں آئے گا جب ہم تجوید پڑھیں گے. تو سمجھ آگی. یہاں پر ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ لو یعمرو الف، حمزہ لام زبر ال، فا زبر فا، الفا. یہاں پر جزم کا قاعدہ ہے، تو جزم کا قاعدہ یہ ہے کہ جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملاتے ہیں. اب پیچھے والے حرف کا مطلب یہ ہے کہ جزم والے حرف سے بیفور جو ہوگا لیٹر، جیسے کہ یہاں پر جزم والا حرف لام ہے اور اس سے بیفور لیٹر کون سا ہے؟ حمزہ ہے. تو حمزہ کو لام سے ملا دیا، ال، فا زبر فا، الفا. آگے سنہ، سنہ، سین زبر سا، نون زبر نا. اور یہاں پر دیکھیں گول تا پھر سے آ گیا، اور یہاں پر اگر آپ اسٹاپ ہو رہے ہیں تو اسے پھر سے ہائے ساکینہ بنائیں گے. اور ہائے ساکینہ مطلب ہا اور اس کے اوپر سکون آ گیا. میں نے بتایا تھا نا کہ جس لیٹر کے اوپر بھی سکون آ جائے، جس لیٹر کے اوپر سکون. اب سکون کیا ہے؟ سکون کہتے ہیں یہ جو نشان دیکھ رہے ہیں نا، یہ والا چھوٹی سی دال کی طرح جو بنا ہوا ہے، یہ اسے کہتے ہیں سکون عربی میں، اور اردو میں کہتے ہیں جزم. تو یہ جس لیٹر کے اوپر آ جائے نا اسے ساکن بنا دیتا ہے. جیسے کہ یہ ہا پر آ جائے گا تو ہائے ساکینہ بن گیا. تو یہاں پر دیکھیں جب اسٹاپ کریں گے تو آخری حرف کے اوپر سکون لاتے ہیں. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی اسٹاپ کیا جاتا ہے تو آخری جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر سکون لاتے ہیں، جزم لاتے ہیں اور پھر اسٹاپ کرتے ہیں. تو یہاں پر جزم لائیں گے اور اس کو ساتھ ہی ساتھ ہا بھی بنا دیں گے. گولتا کو جب بھی وقف کریں گے گولتا پر تو اس کو ہا بنا دیں گے اور اس کے اوپر سکون لائیں گے. تو اب کیا پڑھیں گے؟ سنہ، سنہ، سنہ. ہا کی آواز آ رہی نا اینڈ میں؟ اب پورا دیکھیں. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، لو یعمر الف سنہ. ٹھیک ہے آگے چلے. وما، واو زبر وا، میم الف زبر ما، ما میں الف مدہ کر رہے ہیں، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. وما، وما، وما ہوا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، جل پڑھیں گے. وما ہوا، وما ہوا بمزحزحه، بمزح، بمزحزحه. سمجھ آ رہی؟ فرق سمجھ آ رہی؟ دونوں ہا کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے. بازیر بی، میم پیش مو، زاہا زبر زح، بمزح، زازیر زی، حازیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، بمزحزحه، بمزحزحه. اس طریقے سے. آگے من العذاب، من العذاب. یہاں پر جو ہے نا یہ جو ہا کو تو زیر کے ساتھ پڑھیں گے اور یہ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اسے کھینچیں گے. بمزحزحه. آگے من العذاب،
میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، عین زبر آ، ذال الف زبر ذا، با زیر بی. یہاں پر پھر نرمی کا خیال رکھنا ہے، نرمی سے نکالیں گے ذال کو، اور سیٹی کی طرح آواز نہیں آنی چاہیے. من العذابی، عذابی، عذابی. ذا میں الف مدہ بھی ہو رہا ہے، با زیر بی. آگے ان یعمر، ان یعمر. اب یہاں پر دیکھیں ایسا میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حرف یا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد 4 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے، 4 حرف میں سے یا واو میم نون، یہ جو 4 حرف ہے اس میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو آپ نے غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے، یعنی کہ ملانا ہے غنہ کے ساتھ، جسے کہا جاتا ہے ادغام ناقص کا قاعدہ. تو یہاں پر ہم ملائیں گے ان یعمر. تو پہلے تو ہم نے ادغام ناقص کیا، غنے کے ساتھ ادغام کیا، اور عین کو جب میم سے ملایا تو میم کے اوپر بھی شد ہے، تو یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے میم مشدد کا. تو ہم جب پڑھیں گے ملا کر من العذاب ان یعمر، مارو. را پر جب اسٹاپ کریں گے تو را کے اوپر سکون آ گیا، آخری حرف پر سکون لاتے ہیں نا جب اسٹاپ کرتے، تو اب را کے اوپر سکون آ گیا تو رائے ساکینہ بن گیا. تو جب بھی رائے ساکینہ ہو تو اس را کو موٹا پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر جو حرکت ہوگی اس کے ساتھ فیصلہ ہوگا. تو جب یہاں پر ہم اسٹاپ کریں گے تو را کا زبر ہٹ گیا اور سکون آ گیا. تو اب اس را کو موٹا کریں گے یا پتلا کریں گے وہ دیکھیں گے. میم کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، میم کے اوپر پیش ہوتا تب بھی را کو موٹا پڑھتے، لیکن اگر میم کے نیچے زیر ہوتا تو را کو باریک پڑھتے. ٹھیک ہے، قاعدہ سمجھ آ رہا؟ آگے واللہ، واللہ لفظ اللہ آ گیا. لفظ اللہ کا قاعدہ میں نے کیا بتایا تھا کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے، یہ جو لام دیکھ رہے ہیں نا اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو پہلے ہونے کا کیا مطلب، یعنی کہ پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر ہے نا. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے کا کیا مطلب کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے جو حرف ہوگا اس کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. تو یہاں لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کون سا ہے؟ واو ہے، واو کے اوپر زبر آ گیا تو اب اس لام کو موٹا پڑھیں گے. اگر واو کے اوپر مان لیتے ہیں پیش ہوتا تو بھی موٹا پڑھتے، لیکن واو کے نیچے اگر زیر آ جاتا تو ہم لفظ اللہ کو باریک پڑھتے. سمجھ آ رہی قاعدہ؟ تو اب یہاں پڑھیں گے واللہ، اللہ، اللہ، ایسا، یہ ہے موٹا. اگر کوئی پڑھے باریک، باریک کس طریقے سے آواز آئے گی؟ باللہ، باللہ، واللہ، باللہ، واللہ، باللہ. دیکھ رہے نا با کے ساتھ جب ہم ملا رہے نا، با کے نیچے زیر ہے باللہ تو لام کیسا ادا کر رہے ہیں، اور جب واو سے ملا رہے ہیں واو کے اوپر زبر ہے تو واللہ، واللہ، ہے نا. سمجھ آ رہی نا؟ اسی طریقے سے جو ہے نا پہلی جو آیت ہے سورہ فاتحہ کا الحمدللہ رب العالمین، تو للہ میں لفظ اللہ کا لام سے پہلے زیر ہے نا، للہ، لام لام زیر، زیر ہے تو وہ لفظ اللہ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں. الحمدللہ، لاہی، لیکن جب موٹا کریں گے تو کس طرح کا ساؤنڈ آئے گا؟ واللہ، واللہ، لا اور لا.
لا لا، باریک موٹا سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پڑھیں گے واللہ بصیر بما یعملون. تو یہاں پر دیکھیں چھوٹی سی میم ہے نا، تو اقلاب کا قاعدہ ہو گیا، غنہ اور اخفا کے ساتھ کریں گے. واللہ سی میں یا مدہ ہو رہا ہے یا ساکن، اور اس سے پہلے کیا آ گیا؟ زیر آ گیا. تو یہاں پر کھینچیں گے ایک الف کے برابر. واللہ بصیر را کو موٹا بما بازر بی میم الف زبر ما الف مدہ بیما. اقلاب کا قاعدہ کیا؟ غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھ رہے. اس کے بعد میم الف زبر ما الف مدہ یعملون، یا عین زبر یا میم زبر ما لام واو پیش لو نون زبر نا. نون کے اوپر وقف کریں گے تو نون کا زبر ہٹ جائے گا اور سکون لائیں گے. تو جب اسٹاپ کریں گے تو کس طرح سے پوری آیت کو دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. سمجھ آ گئی؟ امید ہے کہ پوری آیت سمجھ میں آئی ہوگی. ویڈیو کافی لمبا ہو جاتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہوگا، اتنی تفصیل سے میں سمجھاتی ہوں. باقی جو ہے اللہ تعالیٰ سمجھانے والا ہے، اور ہم اور آپ کوشش کریں، محنت کریں، وقت دے، قرآن کے پیچھے وقت دے، اسلامی چیزوں کے پیچھے وقت دے، ہے نا. ہم آج سوچتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن پڑھنا آتا ہے، ہم کیا قرآن سیکھیں، ہم نے تو بچپن میں ہی سیکھ لیا ہے. لیکن وہی ہے کہ بچپن میں جو لوگ سیکھے ہیں وہ تجوید کے ساتھ پہلے نہیں پڑھا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہیے. بہرحال بہت زیادہ تو غلطیاں نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن اگر تجوید کے ساتھ آپ سیکھ لیں تو جو تھوڑی بہت جو بھی غلطیاں ہیں وہ بھی درست ہو جائے گی. تو بس محنت کریں، اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑے اور لوگ سیکھے اور سیکھ کر دوسروں کو سکھائے، ہے نا. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اگر آپ سیکھ کر دوسروں کو سکھائے نا، تو اس میں یہ جو قرآن کی جو بات آتی ہے نا، تو اس میں ہر چیز میں ثواب ہے. چاہے آپ سیکھ رہے ہیں، چاہے آپ سکھا رہے ہیں، چاہے کسی کا آپ سن رہے ہیں، چاہے کسی کو سنا رہے ہیں، چاہے شیئر کر رہے ہیں، دوسروں تک پہنچا رہے، ہر ایک چیز میں ثواب ہی ثواب ہے. یہ ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے میں، دیکھنے میں، چھونے میں، شیئر کرنے میں، سننے میں، سنانے میں، کسی کو سکھانے میں، سیکھنے میں، ہر ایک چیز میں ثواب ہی ثواب ہے. تو امید ہے آج کا سبق جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا. ویڈیو کو شیئر کیا کرے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس چیز سے جڑے اور سیکھیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.